ایک لڑکا اپنے والد صاحب سے جا کے کہتا ہے کہ میری کیا وقت ہے آپ کی نظر میں، میری کیا قیمت ہے۔ والد صاحب اسے ایک پتھر تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو لے کر بازار چلے جاؤ اور بازار میں جو بھی تم سے پوچھے کہ اس کی کیا قیمت ہے تو اس سے کچھ کہنا نہیں، بس 2 انگلیاں کھڑی کر دینا۔ وہ جاتا ہے بازار میں، ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک خاتون اس کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں ہائے کتنا پیارا پتھر ہے، بیچ رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو وہ 2 انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے، کہتی ہے اچھا 2 روپے کا۔ وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے کہ 2 روپے کا، جا کے والد کو بتاتا ہے کہ وہ خاتون تو 2 روپے کہہ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو، تم اب جو ہے نا وہ ایک میوزیم میں جاؤ اور وہاں جا کے دیکھو، اور وہاں پر بھی اگر کوئی تم سے یہ پتھر مانگے تو تم اس سے کچھ منہ سے نہ کہنا، بس 2 انگلیاں کھڑی کر دینا۔ وہ میوزیم چلا جاتا ہے، وہاں پر ادھر ادھر پتھر لے کے گھومتا رہتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑا نایاب سا پتھر لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو یہ ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ لڑکا پھر 2 انگلیاں اٹھا دیتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ اچھا 200 روپے کا ہے۔ وہ پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے والد کو جا کے بتاتا ہے کہ یہ 200 روپے لگا رہے تھے وہ تو میوزیم میں۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا اب آخری ایک جوہری کی دکان ہے جہاں یہ تمام نگینے نگ یہ سب موجود ہوتے ہیں، وہاں جاؤ اور یہ پتھر جتنے داموں میں وہ کہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح 2 انگلیاں اٹھا کے ان کو کہنا، وہ جو پیسے دیں وہ پھر فائنل کر لینا۔ وہ کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ وہ جوہری کی دکان میں جاتا ہے، ان کو پتھر دکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ میں تو اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا تھا اور آج یہ میرے سامنے آیا ہے، میں اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، تم کتنے کا دے رہے ہو؟ وہ دوبارہ 2 انگلیاں کھڑی کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا 2 لاکھ کا، ٹھیک ہے میں تمہیں 2 لاکھ دیتا ہوں، یہ پتھر مجھے دے دو۔ لڑکا بڑا حیران ہوا۔ بہرحال جب واپس اپنے والد کے پاس گیا تو جا کے ان کو یہ تمام قصہ بتایا تو والد نے کہا کہ یہی بات ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں۔ آپ نے اپنی جو بھی وقت بنائی ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ کس طرح کے لوگوں میں آپ رہتے ہیں۔ اگر آپ بہت باکمال ہیں لیکن آپ اس طرح کے لوگوں میں نہیں رہتے، آپ کے دوست وہ نہیں ہیں، آپ کے ہم اثر لوگ وہ نہیں ہیں، آپ کے گرد و نواح میں وہ کمپنی نہیں ہے، تو آپ گرو اس طرح نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو اپنی وقت کا اس طرح اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے فار انسٹنس کوئی شاعری کرتا ہے یا لکھتا پڑھتا ہے، اب اس کو اس کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب اس کے لائک مائنڈڈ لوگ اسے بتائیں گے کہ کیا شعر لکھیں، کیا تم نے اس میں الفاظ استعمال کیے، کیا اس کے اندر میسج تھا۔ تو جب لوگ لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کی وقت، پھر آپ کو پتہ چلتی ہے۔ اب آپ ایک اب کوئی آرٹ کی بات کسی میکینک کے سامنے کریں یا کسی میکینک کی بات جو ہے وہ آرٹسٹ کے سامنے کریں تو دونوں کو شاید ایک دوسرے کی اس طرح سے پذیرائی کرنے میں مشکل ہو۔ اسی لیے جو ہماری گیدرنگ ہوتی ہے یا ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی لیے اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے بھی بہت سی سوچ آپ کے اندر انکلکیٹ ہوتی ہے۔ جو آپ کا گروپ ہوتا ہے اگر وہ بہت پڑھنے لکھنے والا ہے تو آپ پہ اثر ہوگا، اگر وہ مادہ پرستی بہت زیادہ ہے تو آپ پہ بھی وہ اثر ہوگا، آپ بھی چاہیں گے کہ میں یہ بھی لے لوں، یوں بھی کر لوں، ایسے بھی کر لوں۔ سکسیسفل لوگ زیادہ ہوں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ میری بھی یہی ایک پوزیشن کریٹ ہو۔ تو یہ ہوتا ہے، جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا اثر قبول کرتے ہیں۔